بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ فہیم اختر ملک اور وسیم ملک موجود ہیں، اور آج کی کچھ اہم خبریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر گئے، سارا دن انتظار کرتے رہے، ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور وہ اب واپس خیبر پختونخوا ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی وہ واپس خیبر پختونخوا نہیں جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو فون کیا اور مبارکباد دی، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس میں صوبے کے عوام کو نہیں آنا چاہیے اور عمران خان سے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ جواب تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، اور سہیل آفریدی کے مطابق ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ وزیر اعظم کس سے پوچھ کے بتاتے ہیں یہ ہم وسیم ملک سے پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈرز کی تقرری میں ابھی تک رکاوٹ ہے جی۔ دونوں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی ہو چکی، عمران خان کی طرف سے کہا گیا، جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے منظوری دے دی، اب اس کا پروسیس رکا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں خود ہی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ تو 6 سینیٹرز نے صرف ابھی تک سائن کیا ہے۔ اس کہانی کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ٹی ایل پی کا معاملہ، اس کے اوپر آج پنجاب حکومت نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں، لیکن ابھی تک ثانیہ مرید کے حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، اور نہ ہی ان کے جو لیڈران ہیں رضوی برادران ان کے حوالے سے کوئی پتہ چل سکا ہے۔ اس معاملے کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے فہیم اختر ملک صاحب، سہیل آفریدی گئے آج حسب معمول داگل ناکے پہ روکا، پھر آگے چلے گئے، وہاں پہ کارکنان تھے، بیٹھے رہے، دھرنا دے دیا، میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ان کی گفتگو بھی آج کی کچھ اہم چیزیں ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ملاقات تو نہیں کرنے دی جائے گی نا، کیوں؟ پہلے کوشش کی گئی ان کو روکنا، مطلب کہ وزیر اعلیٰ ہی نہ بننے دیا جائے۔ اب ایک وزیر اعلیٰ ایسا کہ جو عمران خان کی ساری ہدایات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور کیبنٹ کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہتا ہے، نہیں ملاقات کرنے دی گئی۔ لیکن شہباز شریف وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں ملاقات کروا دیں، تو انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پہلے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ملاقات کروا دیں گے، پھر ایک کسی پروگرام میں طارق فضل چودھری نے کہا کروا دیں گے۔ وہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وزیر ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو ایک ملک کا وہ اتنے بے بس ہے۔ میں تو کہتا کہ وہ ملاقات سے بڑی خبر آج سہیل آفریدی صاحب دے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی وہ چھوٹی خبر تھی، جو وہ بیسیکلی ایکسپوز کر گئے ہیں وزیر اعظم۔ ایک جملے میں انہوں نے برباد کر دیا، ایک جملے میں انہوں نے ایکسپوز کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کٹ پتلی ہیں۔ اچھا ویسے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، مطلب لوگوں کے لیے کوئی سرپرائزنگ تو نہیں، ایکسپوز کر دیا نا بیسیکلی کہ، اور پھر اس کو کنفرم بھی کیا ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا ہے، اچھا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے رابطہ کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سے، کیونکہ اس وقت سے پہلے تک سہیل آفریدی نے اس بات کو کلیم کیا تھا کہ وزیر اعظم نے فون کیا ہے۔ آفیشلی پرائم منسٹر آفس سے یہ خبر نہیں آئی تھی کہ رابطہ ہوا ہے اور مبارکباد دی ہے، تو وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو جو سہیل آفریدی صاحب نے یہ کلیم کیا ہے، یقیناً پھر یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیڈر کے ساتھ میری بات چیت کی یا ملاقات کی ہوگا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو بھی اگر ہم ہو جاتے ہیں، معذرت میرا گلا خراب ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو سوچیں تو وہ محسن نقوی سے پوچھیں گے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، یا پھر وہ مریم نواز سے پوچھیں گے، چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور پنجاب میں اڈیالہ، ہاں صحیح ہے، یا پھر وہ وزارت قانون سے پوچھیں گے، ہاں کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سنیں نا، یہیں رک جائیں، آپ وسط پہ نہ آپ یہیں رک جائیں نا۔ بڑی معذرت، آپ میرے لیے بہت محترم ہے، آپ کا گلا خراب ہے، دماغ خراب نہیں ہے۔ مطلب اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سے پوچھے گا، وہ وزیر قانون سے پوچھے گا۔ بھائی آفٹر آل دیکھیں نا، وہ ایک تو پورا سسٹم ہے نا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں قانونی معاملہ ہو کوئی اس میں، ہاں وزارت داخلہ سے پوچھیں گے کہ بھی الاؤ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دوسرے اینگل میں دیکھیں، پوچھ کے بتاتا ہوں کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو چیف ایگزیکٹو ہے، آپ پہلے بات کی ہے، آپ نے ایسے دماغ خراب کر دیا کسی کا۔ نہیں دیکھیں، میرا سوال تھا نا، اب آپ بھی تو جتنے معصوم بن رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے۔ اس ملک کا عالمیہ دیکھیے، اس ملک کا عالمیہ دیکھیے۔ یار میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ ہم وسط تناظر میں جائیں اور پازیٹیو سوچیں، آپ نے تو میری بات کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔
یار یہ آپ دیکھیں نہیں ہاں، میں میں نے پہلے تو کہہ رہا ہوں بہت آپ میرے لیے positive احترام ہے تو آپ کا یہ ہو احترام سکتا ہے آپ کو اگر یہ بات بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں آن ریکارڈ آپ سے میرا یہ ایک الفاظ یارانہ ایسا ہے حذف کہ کر جس سے دیتے میں نہیں، تھوڑا سا حذف اس نہ پہ کریں۔ لبرٹی لے سکتا ہوں کہ آپ جتنے معصوم بن رہے ہیں. مسئلہ دیکھیے آن اے سیریس نوٹ اس ملک میں چیف جسٹس پاکستان سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ نہیں ان سے شاید اختیار بھی سب سے صدر زیادہ. پاکستان یار. اچھا چلیں اس دنیا میں کسی بھی جج جو کہ ایک عدلیہ کا ایک ملک کی عدلیہ کا سربراہ ہو اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے جو آئین کے مطابق سب سے جواب طلب کر سکتا ہے, جی قاضی جو سب کو بلا سکتا ہے. آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی پوری ملک کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ پابند ہیں. بالکل. اگر وہ بے بس ہوں اور وہ بے بس یہ ویسے کتابوں میں یہ پابند ہیں پریکٹیکلی تو اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں اس بے بسی کی. شہباز شریف صاحب نے تو اپنی بے بسی بتا دی نا, تو چیف جسٹس یائی آفریدی بھی اپنی بے بسی بتا چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ متعدد مرتبہ سپریم کورٹ میں گئیں جب ملاقات نہیں ہونے دی, وہ بھی یہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا, تو انہوں نے بلایا, پوچھ کے انہوں نے نہیں ان کی بھی تو دیکھیے نا اپروچ دیکھیے, انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک آخری خط بھی لکھا تھا جو کہ علیمہ خان نے سپریم کورٹ میں پہنچایا تھا. شہباز شریف نے تو کہہ دیا نا میں پوچھ کے بتاتا ہوں, ان کی کہانی سنیں آپ حیران ہوں گے. اچھا اس کے بعد انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو 2 دن کے بعد بلا لیا اپنے چیمبر میں, اور ساتھ کس کو بلایا, اٹارنی جنرل آف پاکستان کو. اچھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کچھ معاملات زیر بحث آئے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے, سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا نا کہ بحیثیت وکیل اگر میری اتنی چیکنگ ہوگی کہ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی اندر نہیں لے کے جا سکتا, ایک قلم اندر لے کے نہیں جا سکتا, تو یہ آپ ملک کو کس نہایت تک پہنچا رہے ہیں؟ نوٹ پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں نا اپنے, عدالت چل رہی ہے وہاں تو وہ تو ان کے انڈر ہے. جی ہاں, ہم وکیل نہیں جا سکتے. چیف جسٹس نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اڈیالہ جیل والے معاملات پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں آپ اپنی سجیشن جو ہے وہ ہمیں دے دیں, ہم اس کو جیل ریفارمز جو میرے ہیں نا اس سے میں دیکھ لوں گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ بیٹوں سے ملاقات نہیں کروانے دی جاتی, تو اس پر انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا کہ یار بڑے مطلب کہ وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس نے نا عاجزانہ ترلا منت ہاتھ نہیں جوڑے, وہ شاید وہ اس وقت سلمان صفدر صاحب موجود تھے, بڑی معذرت کے ساتھ وہ اٹارنی جنرل پاکستان کے پاؤں پڑ سکتے تھے کہ یار کرا دو پلیز, میرے لیے کرا دو. اٹارنی جنرل پاکستان نے آگے سے حامی بھری. آج علیمہ خان صاحبہ نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ ایک دن ہمیں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کے بیٹوں کو بتا دو آج شام 6 بجے پاکستانی وقت 6 بجے وہاں جو بھی وقت ہوگا عمران خان صاحب کی بات کروائی جائے گی ان کے بیٹوں سے. بیٹے 6 گھنٹے موبائل فون کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہے, کال نہیں گئی. اچھا پھر ہائی کورٹ کا معاملہ, آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بیچارہ اتنا بے بس ہے, تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے فارم 47 والی حکومت وہ بیچاری, تو چیف جسٹس بھی تو اسی فارم 47 کی حکومت کے غیر آئینی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کا ذریعہ ہے, ٹھیک ایکسپوز کر گیا ہے نا سہیل افریدی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان سے ملاقات پہ بڑی خبر یہی ہے کہ وہ ان کو بے نقاب صحیح ہے. اچھا یہ اب نہیں ملنے دیا, اور بڑی نپی تلی قسم کی گفتگو کی ہے آج سہیل افریدی صاحب نے. وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بزدار جس طرح ٹریننگ حاصل کر رہا تھا نا, کہ وہ والی کہانی نہیں ہے. ایک تاثر یہ بنایا گیا کہ یہ ایک بزدار ٹائپ شخص ایک عام نوجوان لگا دیا ہے جو شاید جس کا کوئی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے, لیکن ان کی گفتگو سے ویسے جو سوال تھا نا کہ وہ چیف ایگزیکٹو کس سے پوچھ رہے ہوں گے, تو وہ ابھی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے مطابق کس سے پوچھ رہے ہیں, انہوں نے جو جواب دیا بڑی معذرت میں یہاں بتانے کے کام نہیں بتا سکتے. نہیں بتا دیتے ہیں, فیلڈ مارشل کا کہہ رہے ہوں گے یار. نہیں, کسی نے نیتنیاہو بھی لکھا. اچھا جی, محمد بن سلمان ٹرمپ کی بات نہیں کی. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب وہ کے پی ہاؤس آ جائیں گے اور کل وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے, اور نہیں جائیں گے نا یار, قانونی آپشنز انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم سارے استعمال کریں گے. اس کے بعد قانونی معاملات کے اوپر وسیم ملک کی اگر یہ گفتگو انہوں نے سن لی تو ظاہر ہے ادھر بھی ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے. دیکھیں نا آج علیمہ باجی نے اسی بات کا انکشاف کیا نا علیمہ خان صاحبہ نے, اس میں ایک چیز ہے. دیکھیے اس میں جو ایک سیاسی اس کا پہلو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ہم سب جانتے ہیں, ہم نے وہاں جا کے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں, لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ہے گزشتہ 1 سال کے دوران متعدد مواقعوں پر. الزام یہ عائد ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا وفاق سے تعاون نہیں کر رہا. یہی نیریٹو ہے, پرسپیکٹو ہے. اور سہیل افریدی کو بھی لوگ کہتے ہیں اس لیے لایا گیا کہ وہ مزید جو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے وہ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں.
تو وفاق کون سا صوبے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ ایک چیف منسٹر بنا ہے، وہ آپ کی خواہشات کے خلاف بنا ہے، آپ کو پشاور جا کر غصے میں ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے، اس کے باوجود بھی ایک پروسیس سموتھلی آگے بڑھ چکا ہے، آپ کی وہاں پر نہ تو عدالتیں کام آئی ہیں، نہ ایم پی ایس کو آپ خرید سکے ہیں، آپ کوئی ہتھ کنڈا اپنا نہیں سکے. تو اس کے بعد جب آپ اسے اس کے لیڈر سے نہیں ملاقات کرنے دیں گے، سب جانتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ سہیل آفریدی کا نہیں ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، تو صوبے کی گورننس کے معاملات پہ وہ ملنا چاہتے ہیں نا. ان کا پہلا ایجنڈا کوئی وہاں احتجاج لے کر تو نہیں آ رہے یہاں پہ، انہوں نے اپنی کیبنٹ مکمل کرنی ہے، انہوں نے دیگر امور پر مشاورت کرنی ہے، جو علی امین گنڈا پور صاحب نہیں کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں یہی کر سکتا ہے ہائبرڈ نظام کے، جہاں آپ کو اتنی بدترین شکست ہوئی آئینی اور سیاسی اور جمہوری فورم پر، تو پھر آپ بدلے میں آج وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ منتوں مرادوں ترلوں کے بعد ملی تھی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 16 تاریخ ملی تھی، 1 مہینہ قبل ملتوی کی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج سرفراز ڈوگر صاحب نے وہ اس لیے ملتوی کی کہ وہ ہمارے سعودی عرب سے ایک معزز مہمان آئے ہوئے تھے، اور ان معزز مہمان جو کہ سعودی جوڈیشری کے سابق سربراہ ہیں اور آج کل ایک اور عہدے پر ہیں، اور ان کی سپریم کورٹ میں ایک سمپوزیم تھا. اور اس ملک کی آئرنی دیکھیے، بدقسمتی دیکھیے کہ اس ملک کا چیف جسٹس، تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو، تمام سپریم کورٹ کے ججز کو، سوائے جسٹس منصور، جسٹس منیب اور جسٹس اطہر کے، جسٹس عائشہ ملک کچھ دیر کے لیے آئیں پھر چلی گئیں، باقی پوری جوڈیشری بیٹھی تھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے تھے، فاروق ایچ نائک صاحب بیٹھے تھے، اور عنوان کیا تھا؟ بنیادی حقوق. آئینی ضرورت کیوں؟ لوگوں سے یہاں آپ جینے کا حق تک چھین رہے ہیں، شہری حقوق چھین لیے گئے ہیں، اور آپ بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو سرفراز ڈوگر صاحب جینے کا حق چھین لیا، ہاں جینے کا حق چھین لیا. سرفراز ڈوگر صاحب آج اس لیے سماعت نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر معزز مہمان کے ساتھ کھانا کھانا تھا. کمال ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے. جی اچھا، یعنی عمران خان کو سزا نہیں سنائی جا رہی؟ 29 اکتوبر. مطلب یہ ہے کہ یہ آج تاریخ ہے 16 13 دن کا نہیں. مقصد تو یہ تھا کہ آج بھی بڑی لمبی طویل چلی، کل بھی بہت طویل سماعت تھی، کیس کو جلدی کنکلوڈ کرنا ہے. جج صاحب تو کہہ چکے یہ کیوں بنیاد کے اوپر میں کرنا نہیں؟ پھر یہ اچانک کیوں ہوا؟ یہ اس کے پیچھے کہانی ہوگی جو تلاش کرنی پڑے گی. نہیں عمران خان سے ملاقاتوں کی پابندی نہیں. جو پروسیکیوٹر ہے نا وفاق کے اس مقدمے میں، ذوالفقار عباس نقوی، جو اس ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، وہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں چیف پریزائڈنگ آفیسر تھے اور سپریم کورٹ بیٹھے تھے، سماعت میں نہیں گئے تھے. اندازہ لگا. تو یعنی 29 ستمبر تک، اب 29 اکتوبر تک توشہ خانہ کیس کی سماعت نہیں ہوگی. جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت بھی میرے خیال میں نہیں ہے، وہ بھی ملتوی ہو جائے گی. تو عمران خان سے ملاقات جو بہنوں کی بھی یا وکلا کی ہے وہ رک جائے گی فوری طور پہ. تو یہی وجوہات ہیں. باقی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کل تک اگر سماعت دوبارہ جاتی تو سہیل آفریدی صاحب کل دوبارہ پہنچ جاتے. اب نہ تو کل ملاقات کا دن ہے، نہ کوئی سماعت ہے، تو وہ بھی یہ بھی پورٹری کرنے کی کوشش کی جائے گی. نہیں، چیف منسٹر تو اینی ٹائم جا سکتا ہے. وہ چیف منسٹر ہے، بیرسٹر سیف نہیں ہے، کسی وقت جائے گا ملاقات کر کے آ جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اب ان کے پاس آئینی قانونی آپشنز ہیں، وہ بھی دیں گے نہیں ہوگا نا، وہ بیچارے بے بس ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پھر عوامی سطح پر احتجاجی آپشن. وہ بتا گئے. انہوں نے ایک جو گفتگو سہیل آفریدی نے کہا، انہوں نے کہا جی آئین اور قانون کے اندر رہ کر نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے عمران خان کو رہا کرائیں گے. دوسرا پھر جب یہ نہ ہوا تو پھر احتجاج کے آپشن موجود ہے. احتجاج کے آپشن کے لیے عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے اور اس کو لیڈ کرے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، جو اپوزیشن لیڈرز ہوں گے. اپوزیشن لیڈر ان کو بننے ہی نہیں دیے گئے ابھی تک. فہیم بھائی یہ بتائیں کہ جب ایک پارلیمانی پارٹی میں اندر سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم متفق ہیں جو عمران خان کا فیصلہ ہے اور یہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہوں گے، 20 سینیٹرز چاہیے جنہوں نے دستخط کرنے ہیں اور چیئرمین سینٹ کو دینا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے. 6 سینیٹرز نے ابھی تک صرف سائن کیے ہیں. باقی 14 سینیٹرز کیوں سائن نہیں کر رہے؟ قومی اسمبلی کے ایم این ایز جو پارلیمانی پارٹی کے اندر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، وہ کیوں سائن کر کے اسپیکر کو نہیں دے رہے؟ مطلب یہ 18ویں ترمیم کے پاس یہ اسپیکر کا جو ایک پروروگیٹو تھا نا کہ وہ خود سے نامینیٹ کر سکتے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے. اب صرف آپ نے ایک عددی اکثریت بتانی ہے اپوزیشن کے اندر، وہ سائن لینے ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. رکاوٹ پی ٹی آئی کیوں ہے؟ دیکھیں 10 دن گزر چکے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو، اور تقریباً 1.5 مہینہ ہونے کو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اس اناؤنسمنٹ کو. ابھی تک تحریک انصاف یہ پروسیس مکمل نہیں کر سکے. جب یہ معاملہ چل رہا تھا، ہم نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پہلی جو اجلاس ہوئی تھی جس وقت 22 ایم پی ایس کی کہانی رپورٹ کیا تھا جناب نے سنائی تھی اپنا علی امین صاحب نے کہ وہ ادھر ہیں، نہیں نکلے، خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کر دیا.
تو اس میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ تحریک انصاف سے ہی ہونا چاہیے اور پہلے ہم کوشش کریں گے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہے وہ بحال ہو جائیں. دیکھیں عمران خان کے مقدمے کے لیے کبھی بیرسٹر گور صاحب نے جلد درخواست سماعت مقرر کرنے کے لیے نہیں دی. ثانیہ جو 26 نومبر تھا اس کی پیروی کرنے کے لیے کبھی جلد بازی کا مظاہرہ آج تک استغاثہ کا گواہ بھی بیان جو ہے ریکارڈ نہیں کی. اچھا بیرسٹر گور نے کبھی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس کے اندر جلد بازی کا اتنا مظاہرہ نہیں کیا. وہ چیئرمین تھے سہیل آفریدی کے انتخاب میں, وہ پشاور نہیں گئے. پشاور نہیں گئے. تو جناب پشاور ہائی کورٹ سے ان دونوں کی پٹیشن رد ہوتی ہے, اپیل رد ہوتی ہے. یہ اگلے دن میں حیران تھا کہ صبح 9 بجے مجھے میسج بیرسٹر گور صاحب کا آیا ہوا تھا کہ یہ میں نے فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں نے فائل کر دی ہے. وہ میں نے پھر اپنے رپورٹر کو بھیجوا دی, تو ٹویٹ بھی کر دیا. اچھا پھر نہیں لگی تو 3-4 دن کے بعد پھر انہوں نے کہا جلدی ارلی ہیئرنگ کے لیے جو ہے اس کی وہ کریں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی تک یکسو ہیں کہ ان دونوں کو ہم نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر نہیں آنے دینا. لیکن میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ سنی تھا عامر ڈوگر صاحب کو اسمبلی میں نے ان کو میں نے فون کیا. وہ بھی اسی گروپ کے ہیں ویسے. میں نہیں, وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے. ہی واز مطلب وہ تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت ملتان سے لاہور یا لاہور سے ملتان موٹر وے کے اوپر ہوں, راستے میں ہوں. تو 70 سے زیادہ ایم این ایز نے سائن کر دی ہیں اور کچھ ایم این ایز سہیل آفریدی صاحب کے جو اوتھ کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر رکے ہوئے تھے, تو وہ بھی کل تک آ جائیں گے. تو کل نہیں تو پرسوں ہم جمع کروا دیں گے. اور یہ کل جمعہ ہے, پرسوں ہفتہ ہے. اچھا یہ وہی چیف ویپ صاحب اگلے ہفتے پہ چلا گیا. 70 میجورٹی تو ہے نا. ہاں کرا دیں. چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب نے یہ کہا, یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ ان سے پہلے میری ہفتہ پہلے بات ہوئی تھی, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی سیشن ختم ہو گیا تو جیسے ہی اسمبلیز کا سیشن ہوگا سارے ایم این ایز آئیں گے, ان سے سائن کروا کے جمع کروا دیں گے. لیکن اس بات کو گزرے بھی 7 دن ہو گئے اور اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. اچھا شروع ہو کے ختم بھی ہو گیا. اچھا تو یہ مطلب اب یہ کلیم وہ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف سینٹ میں راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جس دن ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر اپروول ہوئی تو اس وقت وہ میرے خیال میں ایران میں تھے. انہوں نے ایک جو MWM کے ہی ایک نوجوان ہیں وہ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر چیمبر کے اندر جہاں پر علی ظفر صاحب موجود تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ وہ سائن کروانے والے چیز بتائیں جس کے اوپر سائن کروائیں یا پھر ہم نامنیشنز جمع کروائیں نا. انہوں نے کہا فلاں دفتر چلے جاؤ, فلاں دفتر سے آپ کو وہ بندہ ملے گا, اس سے ایک پیپر لے لو, پیپر لے کے پھر تمام سینیٹر سے خود دستخط کرواؤ. وہ ایک نوجوان کیسے کروا وہ ایک نوجوان کیسے کرے گا؟ اسمبلی کا ملازم. آپ پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر نا؟ علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں. بیسیکلی یہ اپوزیشن لیڈر خود, یہ بھی ایسپائرنٹ, ٹھیک ہے, اپوزیشن لیڈر خود بننا چاہتے تھے. اور ایک دفعہ تو چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب نے تو جب یہ گفتگو کر رہے تھے, اظہار خیال کر رہے تھے, تو پارلیمانی لیڈر PTI کہنے کے بجائے انہوں نے کہہ دیا اپوزیشن لیڈر علی ظفر صاحب. انہوں نے پھر ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تصحیح کی, مطلب ہی واز ولنگ. تو ان کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اس نوجوان کو کہ میں کس سینیٹر کو فون کروں گا کہ آؤ جی سائن کرو, اور کس اتھارٹی میں سائن کروں گا. کیونکہ اس وجہ سے صرف 6 سائنز ہو چکے ہیں, باقی ابھی تک نہیں ہوئے. اور 2-3 سینیٹرز ایسے ہیں بھائی جان جنہوں نے عمران خان کی ہدایت کے اوپر قائمہ کمیٹی سے ابھی تک نہیں کیا. ایک سینیٹر سیف اللہ ابڑو ہیں اور دوسرے وہ سینیٹر عبدالقادر سلیم صاحب. فیصل سلیم, وہ فیصل سلیم کو تو خیر انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پارٹی سے نکال دیں. تو بات یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے. تو کتنے ویسے دستخط کتنے ہوئے ہیں اب تک آئیڈیا؟ 6 دستخط ہوئے اب تک. جو کلیم آ رہا ہے وہ 6. میرے خیال میں آپ کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے, ان 6 کے بھی نام نکالنے چاہیے, اور جنہوں نے اب تک دستخط نہیں کیے ہوں گے نا, جو کلیئر ہوں گے, جو اب ٹھیک ہے. اس میں ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ اس شخص کے نظریے پہ کیا چلیں گے جس کا ووٹ لے کر آپ ایوان میں بیٹھے ہیں, اور آپ اس شخص کے نظریے پہ چلتے ہوئے عملی جدوجہد کیا کریں گے کہ آپ اس کے حکم پر صرف ایک دستخط بھی نہیں کر سکتے. آئرنی آپ دیکھیں, جو چیئرمین ہے پارٹی کے بیرسٹر گوہر صاحب, میں نے اگلے دن ویڈیو کے اندر بھی اس کا ذکر کیا, آپ موجود تھے وہاں پہ, ان کے ایک بڑے قریبی, انہوں نے یہ بتایا کہ بیرسٹر صاحب اب جب وہ دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور نہیں رہے, سہیل آفریدی آ رہے ہیں اور ادھر اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میری طرز سیاست نہیں ہے, میں اب سیاست سے علیحدگی اختیار کروں گا. اب صرف میں چونکہ قانونی مجبوریاں ہیں, الیکشن کمیشن کی وجہ سے چیئرمین رہوں گا, میں ایکٹیو رول پلے نہیں کروں گا. اب جو آپ کا چیئرمین پارٹی, وہ سہیل آفریدی کے آنے سے ان کی سیاست پہ ایمان ہی اٹھ گیا. نہیں, خان صاحب پہ مقدمہ یہ بننا چاہیے جو اس طرح کے لوگوں کو آپ نے نا عہدے دیے ہیں. ہاں,
بس فیصلہ تو پھر نہیں کرتا نا. مقدمہ بننا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز مدعی بنے اس بڑا آپ نے طویل کر دیا. آپ نے ٹی ایل پی کے اوپر تھوڑا سا جو ہمارے وہ آپ ہی کرتے خودی لبرلز ہیں آپ ہی کرتے ان پہ تو بڑا کرنا تھا, لیکن چلیں پھر ہم میں اور وسیم ملک ان کو ذرا دیکھتے ہیں. چلیں جی, آپ کا فیڈ بیک اپنا دیتے رہیں اور کامنٹس میں